صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقل ربی زدنی علما۔ حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور تم عرض کرو اپنے پروردگار عالم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم دے، عطا فرمائے۔ اور تم عرض کرو اپنے پروردگار عالم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم زیادہ دے۔ قرآن کریم میں اور کسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا، یعنی علم دین سیکھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ علم دین سیکھنے کے لیے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور تم عرض کرو اپنے پروردگار عالم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم زیادہ دے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے پہنچیں تو یہی دعا مانگیں کہ یہ پروردگار مجھے علم زیادہ دے۔ علم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم دین عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مدرسہ غوثیہ اہل سنت میں مدرسین نے جو محنتوں مشقت کیا ہے، اراکین کمیٹی نے بڑی ہی محنتوں مشقت کیا ہے، اس کا آج صلہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے کہ جو بچے قرآن پاک کو اپنے سینے میں معجزن کر لیا ہے، قرآن پاک زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں بسا لیا ہے، آج وہ دن دور نہیں ہے بلکہ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے ابھی ملاحظہ کریں گے۔ مسلمانوں، بڑی محنت کے ساتھ طالب علم مدرسے میں گزارا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمتوں کی یہ انجامی ہے، ماں باپ کی خدمتوں کا یہ صلہ ہے، اپنے بچے کو پال کر کے اپنی آنکھوں سے وہ جھل کر کے اور اللہ کی راہ میں بھیج دیتے ہیں۔ اے بیٹے، جاؤ تم علم دین سیکھ کر کے آؤ۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے طالب علم کی حیثیت سے، علم دین سیکھنے کے ارادے سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جتنی دیر وہ طالب علم اپنے گھر سے نکلا ہے وہ اتنی دیر وہ جنت کے راستے میں ہوا کرتا ہے، جنت اس کے انتظار میں ہوا کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، ابھی اپنی ماتوں سے ملاحظہ کریں گے جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ یہ نہ سمجھو یہ مدرسے یہیں تک محدود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں پر تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا جو ہے یعنی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تمہارے اعزاء و قارب تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر یہ مدرسہ جامعہ غوثیہ حسن العلوم جو ہے آپ کے ساتھ میں ہونے کے لیے تیار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں، آج ہم مدرسوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا۔ آج
آج ان مدرسوں کی بدولت سے ہمیں علم ملا ہے، علم و ہنر ملا ہے، چلنے کا سلیقہ ان مدرسوں نے ہم کو سکھایا ہے، بولنے کا سلیقہ ان مدرسوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ منبر رسول پہ بولنے کا حق ان مدرسوں نے سکھایا ہے۔ تو مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، علم دین سیکھنے کی ضرورت سبھی کو ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر علم دین سیکھنے کے لیے اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں ان مدرسوں کے اوپر توجہ کرو، جامعہ غوثیہ احسن العلوم کے اوپر نظر رکھو، ان بچوں کو کیا ضرورت ہے، ان مدرسین کی کیا ضرورت ہے، اس مدرسے میں تعاون کی کتنی ضرورت ہے، اس مدرسے کو بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے شانہ بشانہ ہم اور آپ اس مدرسے سے لگ جائیں، اس مدرسے سے تعلق رکھیں، انشاءاللہ جہاں پر سارے تعلقات چھوٹ جائیں گے وہیں پر یہ مدرسہ تمہارے کام میں آ جائے گا۔ جوم کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدرسہ غوثیہ میں پہنچے، مدرسین کے پاس قاری چاند علی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہنچے، اے قاری صاحب قبلہ، میرا فلاں انتقال کر چکا ہے، مجھے قرآن پڑھوا کر کے دے دیجئے تاکہ احصال ثواب کر دیا جائے۔ لہذا مسلمانوں آؤ، فکر کی ضرورت ہے، آؤ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مدرسے میں یعنی وہ بچہ تعلیم یافتہ تھا، یعنی تعلیم سیکھ رہا تھا، تعلیم سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمانوں غور و فکر کی بات ہے، وقت زیادہ نہیں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا۔ جب اس بچے کا انتقال ہو گیا، قبرستان میں جب دفن کیا گیا، مسلمانوں فکروں کو آپ سہن کو سوچ لو، جب وہ قبرستان میں رکھا جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، مسلمانوں آواز آتی ہے، جس بچے کو آج تم لے کر کے آئے ہو، یہ بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک بچہ جب قبرستان میں رکھا گیا، مدرسے میں پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد جب قبرستان میں رکھا گیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، آج اس بچے کو قبرستان میں لے کے آئے ہو، اس کی برکت سے میں نے ادھر کی 40 قبریں، ادھر کی 40 قبریں، ادھر کی 40 قبریں، ادھر کی 40 قبریں، اتنے لوگوں کی مغفرت میں نے فرما دیا ہے۔ بتائیے جواب مسلمانوں، ایک طالب علم کا انتقال ہو جائے، اور مسلمانوں ظاہر سی بات ہے، جب طالب علم مدرسے میں یعنی پہنچتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوا کرتا ہے، جنت کے راستے میں ہوا کرتا ہے، تو جو جنتی ہو، اس جنتی کو جو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، تو پروردگار عالم اس کی برکت سے اتنے مردوں کو یعنی اتنے مردوں کی بخشش عطا کر دیا کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں ہمیں چاہیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین سکھاؤ۔ مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، مولانا صاحب قبلہ، قاری چاند علی صاحب قبلہ، محمد فیضان رضا صاحب قبلہ، آج جو ہے میرا بیٹا یعنی جوان ہو چکا ہے، آج میرا بیٹا بہت عمر دراز ہو چکا ہے، اب میں کیسے مدرسے میں پہنچاؤں تمہارے پاس پڑھنے کے لیے؟ لیکن نہیں مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چل رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی عمر کتنی رہ گئی تھی؟ چند لمحے ان کی عمر رہ گئی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، چند منٹ ان کی سانس باقی تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اے میرے آقا جو سب سے اچھا عمل ہو وہ بتا دیجئے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی نماز نہیں بتائی کہ جاؤ تم نفل پڑھ لو گے، جاؤ تم کوئی وظیفہ کر لو، یہ نہیں بتایا۔ ارے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول جاؤ تم کسی مدرسے میں داخلہ لے لو جا کر کے۔ مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے لیا، اور جب داخلہ لے لیا ابھی چند منٹ ہوئے تھے مدرسے میں داخل ہوئے کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، اللہ کے نبی چاہتے تو کوئی وظیفہ بتا دیتے، کوئی نماز بتا دیتے، لیکن نہیں، یہی کہا چند سانسیں تمہاری ہیں، جاؤ مدرسے میں داخلہ لے لو۔ داخلہ لے لیا، ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ لہذا مسلمانوں اب عمر کے اوپر نہ جائیے گا، اب تمہیں جو ہے عمر کا خیال نہیں کرنا ہوگا، بلکہ یہ خیال کرنا ہوگا کہ نبی کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں دینی ماحول میں ڈھل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب عمر پہ نہ جائیے گا، کتنی بھی ہماری عمر ہو جائے، لیکن ہمیں ہر وقت جو ہے فکر مدینہ دل میں بسا ہونا چاہیے، مدینے کی فکر ہمیں ہونا چاہیے۔ لہذا مسلمانوں بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہی کہہ کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ مسلمانوں جہاں پر سارے رشتہ دار تمہارے کام نہیں آئیں گے، جہاں پر تمہارے دوست کام نہیں آئیں گے، جہاں پر تمہارے احباب کام نہیں آئیں گے، وہیں پر یہ جامعہ غوثیہ احسن العلوم تمہارا کام آئے گا۔ لہذا مسلمانوں اگر اپنی بخشش چاہتے ہو، اگر اپنی مغفرت چاہتے ہو تو مسلمانوں دینی ماحول سے ڈھل جاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔